اندھیری رات کا سناٹا انوشے کے دل کی دھڑکنوں سے گونج رہا تھا۔ جب وہ دبے پاؤں ہمدان کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ذہن میں اپنی کزنز کی وہ باتیں اور چیلنجز تھے جنہوں نے اسے اس خطرناک مہم پر اکسایا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے جب اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہمدان کے چمڑے کے بھاری وائلٹ کو چھوا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ گہری نیند سمجھ رہی تھی وہ دراصل شکاری کی کھاد تھی۔ ابھی اس نے وائلٹ سے پیسے نکالنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اچانک ایک طاقتور ہاتھ نے اس کی کلائی کو جکڑ گئے اسے زوردار جھٹکے سے اپنی گود میں گرا لیا۔ کمرے کی لائٹ جلتے ہی ہمدان کی سرخ اور جنونی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ منقوہ بن کر آئی ہو، اب بیوی بن کر اس کمرے سے نکلو گی؟ اب رونے والے ڈرامے مت کرنا۔ ہمدان کی بھاری اور سرد آواز اس کے کان کے پاس گونجی تو انوشے کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے لوہے جیسے حصار سے نکلنے کے لیے اپنے ناخن اس کے مضبوط بازوؤں پر مارنے لگی۔ مجھے جانے دے، میں نے ایک روپیہ بھی چوری نہیں کیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی، مگر ہمدان کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ شش، بالکل چپ ہو جاؤ میری جان، آج ادھوری خواہش پوری کروں گا، تم انجوائے کرو گی۔ ہمدان نے اس کی ایک نہ سنی۔ انوشے نے آخری کوشش کرتے ہوئے واسطہ دیا کہ پلیز ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، میں ماما بن جاؤں گی، مگر ہمدان نے اس کی التجاؤں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سرخ لبوں کی جانب جھک کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے لیا۔ کمرے کی بتی کی تیز روشنی انوشے کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک معمولی سی شرارت یا کزنز کا دیا ہوا ٹاسک اسے زندگی کے سب سے بھیانک موڑ پر لا کھڑا کرے گا۔ ہمدان کی گرفت اس کی کلائی پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جتنا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہمدان اسے اتنی ہی شدت سے اپنی جانب کھینچ لیتا، جیسے وہ کوئی بے جان گڑیا ہو۔ اس کی نظریں ہمدان کے بازوؤں پر لگی ان خراشوں پر پڑیں جو ابھی اس کے ناخنوں سے ابھری تھیں، مگر ہمدان کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر تک نہ تھا، بلکہ وہاں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی جو انوشے کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی رخصتی اور خاندان کی عزت کی دہائی دے رہی تھی، مگر ہمدان کے نزدیک اس وقت ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اس کی ہر التجا کو اپنے جنون کی پھٹی میں چھونک چکا تھا۔ جب اس کے لب انوشے کے قریب آئے تو وہ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ہوا ختم ہو گئی ہے اور ہمت جواب دے رہی ہے۔ مزاحمت کرتے کرتے اچانک اس کے جسم کی سکت ختم ہونے لگی اور ذہن پر اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اس جنونی شخص کے بازو میں ہی بے دم ہو گئی اور ڈھیر ہو گئی، جبکہ ہمدان اسے ساکت پا کر ایک پل کے لیے رکا اور پھر انتہائی سکون سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی انوشے کے زرد چہرے پر پڑی تو اس نے قرب کے عالم میں اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے پورے وجود میں ایک ایسی تھکن اور بھاری پن محسوس ہو رہا تھا جیسے روح پر کوئی بوجھ لا دیا گیا ہو۔ کمرے کا منظر دھندلا تھا، مگر جیسے ہی ہوش پوری طرح بحال ہوا اسے اپنی کمر کے گرد بندھا ہوا وہ آہنی بازو محسوس ہوا جس نے اسے کسی قیدی کی طرح جکڑ کر رکھا تھا۔ وہ ہمدان تھا جو ابھی گہری مگر فاتحانہ نیند سو رہا تھا۔ انوشے نے خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی تو یادوں کے دریچے واہ ہوتے چلے گئے اور رات کا وہ تذلیل آمیز منظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا، جہاں اس کی ہر چیخ اور ہر التجا اس ضرور کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس نے بیڈ کے کنارے پڑے اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ صرف ایک رات میں خود سے چھین لی گئی ہو اور اب اس کے پاس پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تذلیل اور بے بسی کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر اٹھا جس نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ وہ وہیں لیٹے لیٹے ضبط کی انتہا پر تھی، مگر لبوں سے سسکی تک نہ نکالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ہمدان کے پرسکون چہرے کو دیکھا جو رات کے اس جلاد سے بالکل مختلف لگ رہا تھا جس نے اس کے تمام خواب پل بھر میں چکنا چور کر دیے تھے۔ اسے اب اس کمرے کی دیواریں اپنے گرد سمٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جہاں اس کی منقوہ سے بیوی بننے تک کا سفر کسی جشن کے بجائے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح طے ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر کہکہے گونج رہے تھے اور خاندان کے تمام لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر انوشے کے لیے وہاں بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپا قرب اور رات کی وحشت نہ پڑھ لے۔ ہمدان اس کے بالکل سامنے بیٹھا نہایت اطمینان سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے نارمل تھے جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کبھی کبھار انوشے کی طرف دیکھتا تو اس کی نظروں میں وہی پرانا فاتحانہ رنگ جھلکتا جو انوشے کے جسم میں سنسنی دوڑا دیتا۔ انوشے کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا
اور اسے بار بار اپنا وجود میلا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کے کانوں میں ہمدان کی وہ سرد آواز اب بھی گونج رہی تھی جس نے اسے تذلیل کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر زبان تالو سے چپک گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں ایسی باتوں کا بوجھ صرف عورت کے کندھوں پر ہی آتا ہے۔ ہمدان کا یہ عام سا رویہ اسے اور بھی اذیت دے رہا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے وہ ہمدان کے لیے محض ایک کھیل یا جیت کا حصہ تھی۔ جب بھی کسی بڑے نے انوشے سے کوئی بات پوچھی تو اس نے صرف سر ہلا کر جواب دیا۔ اس کی خاموشی اور زرد رنگت کو سب نے تھکن پر معمول کی، مگر صرف وہ جانتی تھی کہ اس کی روح کے اندر کتنا بڑا طوفان بپا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ ناشتے کے بعد جب انوشے کچن کی طرف جانے لگی تو انوشے کی کزنز نے اسے گھیر لیا اور شرارتی انداز میں پیسوں کا پوچھنے لگی جن کے لیے وہ رات ہمدان کے کمرے میں گئی تھی، مگر ان کے طنزیہ تبصرے انوشے کے زخموں پر نمک کا کام کر رہے تھے۔ انوشے کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے پہلی بار اتنی تلخی سے انہیں چپ کرایا کہ سب ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ ان لڑکیوں کو ایسے بتا دی کہ ان کے ایک معمولی سے مذاق نے اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ ہمدان نے اس کا راستہ روکا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک خالی گوشے میں کھینچ لیا جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے انوشے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی سرد اور دھیمی مگر دھمکی آمیز لہجے میں اسے خبردار کیا کہ وہ اس رات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ہمدان کی گرفت اور اس کے لہجے کی سختی نے انوشے کو یہ باور کروا دیا کہ وہ اب اس کے بس میں ہے اور اس کا کوئی بھی غلط قدم اسے مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جبکہ اس کے اندر نفرت اور خوف کی ایک نئی لہر اٹھی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ہمدان صرف ایک جنونی عاشق نہیں بلکہ ایک ایسا شکاری ہے جو اپنے شکار کو مکمل طور پر قابو میں رکھنا جانتا ہے۔ انوشے نے اپنا بازو چھڑایا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گئی، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے والی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی اپنی ہی آواز کہیں کھو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے تو انوشے کو اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی اور بوجھل پن محسوس ہونے لگا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اسے ایسی شدید متلی اور گھبراہٹ ہوتی کہ اس کا دم نکلنے لگتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی تو اسے اپنا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند لگتا جس کی رونق کسی نے زبردستی چھین لی ہو۔ اسے اندیشہ تو تھا مگر وہ اس سچائی کا سامنا کرنے سے جی چرا رہی تھی۔ کچن سے اٹھتی سالن کی خوشبو اسے بے حال کر دیتی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ جاتی۔ اس کی بدلی ہوئی حالت گھر والوں کی نظروں سے چھپی نہ تھی، مگر سب اسے محض پڑھائی کا تناؤ یا کمزوری سمجھ رہے تھے۔ انوشے کے یہ لیے لمحات کسی عذاب سے کم نہ تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اس اچانک گرتی ہوئی طبیعت کے پیچھے وہ کالی رات ہے جس نے اس کا سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو اور جب وہ آنکھ کھولے تو سب پہلے جیسا ہو جائے، مگر اس کے جسم کے اندر جنم لیتی اس نئی زندگی کا پہلا اشارہ اسے ہر پل اس حقیقت کی یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب مکمل طور پر ہمدان کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی اور وہ ہر وقت ایک انجانے خوف کے سائے میں رہنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کی یہ حالت کسی پر ظاہر ہو گئی تو وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گی، جبکہ ابھی اس کی رخصتی میں مہینوں باقی تھے۔ خوف اور بے چینی نے انوشے کو اس حد تک گھیر لیا تھا کہ اب اسے گھر کا ہر فرد ایک سوالیہ نشان لگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے مزید دیر کی تو اس کا راز سر عام رسوا ہو جائے گا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی جو کہ اپنے کسی کام میں مصروف تھیں۔ انوشے نے ان کا ہاتھ تھام کر انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ ماما میری رخصتی جلد سے جلد کروا دیں، میں اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں اور آواز میں چھپے کرب نے اس کی ماں کو حیران کر دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمدان سے کوئی نوک جھوک ہوئی ہے یا پھر انوشے نئے گھر جانے کے لیے جذباتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، یہ سب کچھ وقت پر اچھا لگتا ہے اور ابھی تو تیاریاں بھی مکمل نہیں ہیں، مگر انوشے کا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور ہر گزرتا دن اس کے لیے ذلت کا نیا پیغام لا سکتا ہے۔ اپنی ماں کی تسلیوں نے اسے سکون دینے کے بجائے مزید بے بس کر دیا کیونکہ وہ انہیں اصل وجہ بتا کر ان کا سر جھکانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی بند گلی میں کھڑی ہے جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ وہی شخص ہے جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ اس کی یہ التجا دراصل ایک پکار تھی اس دلدل سے نکلنے کی جس میں وہ دھستی ہی جا رہی تھی، مگر تقدیر ابھی اسے مزید تڑپانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انوشے ابھی اپنے آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ ملازمہ ایک بڑا سا خوبصورت باکس لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور بتایا کہ ہمدان صاحب نے خاص طور پر اس کے لیے بھیجا ہے۔ انوشے نے لرزتے ہاتھوں سے جب باکس کھولا تو اس کے اندر گہرے سرخ رنگ کا ایک انتہائی قیمتی اور بولڈ ڈیزائن کا جوڑا تھا
جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی موجود تھا۔ اس لباس کی تراش خراش اور رنگ کی شوخی دیکھ کر ہر انوشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لباس اس کی پسند کا نہیں بلکہ ہمدان کی اس تاریک پسند کی عکاسی ہے جو اسے اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس لباس کو چھوا تو اسے ریشم کی بجائے نرمی ہمدان کی وہی سخت گرفت محسوس ہوئی جس نے اسے اس رات بے بس کر دیا تھا۔ باکس میں موجود مہنگے زیورات اور قیمتی پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، مگر انوشے کو ان سب چیزوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمدان ان مہنگے تحائف کے ذریعے اس کی خاموشی اور اس کی روح کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید وہ اسے یہ جتانا چاہتا تھا کہ اب اس کے جسم پر صرف اور صرف ہمدان کی مرضی چلے گی۔ اس نے باکس کو ایک طرف جھٹک دیا، مگر اس کی نظریں بار بار اس سرخ جوڑے پر پڑ رہی تھیں جو اسے اس کی بربادی کی یاد دلا رہا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ہمدان اسے صرف اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی خواہشات کے ایک ایسے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا جہاں انوشے کی اپنی کوئی مرضی باقی نہ رہے۔ انوشے کا غصہ اب اس کی بس سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور ہمدان کا نمبر ڈائل کیا تاکہ اسے ان گھٹیا حرکات سے منع کر سکے۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی، انوشے نے بنا کوئی تمہید باندھے تڑپ کر کہا کہ ہمدان یہ سب کیا ہے؟ کیوں بھیجے ہیں تم نے یہ کپڑے؟ مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یہ سب تماشا بند کرو۔ فون کی دوسری طرف کچھ پل کے لیے گہری خاموشی چھائی رہی اور پھر ہمدان کی وہی مخصوص سرد و پراسرار ہنسی سنائی دی جس نے انوشے کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑا دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے انوشے کہ تمہارے منع کرنے سے میری چاہت کم ہو جائے گی؟ ہمدان کا لہجہ اب کے پہلے سے بھی زیادہ قابضانہ تھا۔ اس نے دھیمے مگر دو ٹوکا آواز میں مزید کہا کہ وہ جوڑا پہن لینا، کیونکہ تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تم صرف اور صرف میرے لیے بنی ہو اور تمہارے وجود پر اب صرف میرا حق ہے۔ انوشے نے کچھ کہنا چاہا مگر ہمدان نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر فون کاٹ دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں اس کے سینے میں ہی محسوس ہو رہ گئی ہیں۔ وہ فون ہاتھ میں لیے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ہمدان کے لیے اس کی پسند یا ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اسے ایک ایسی قید میں ڈال چکا تھا جہاں سے نکلنے کی ہر کوشش اسے مزید گہرا زخمی دے رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑا اب اسے کسی لباس کے بجائے ایک ایسی زنجیر لگ رہا تھا جو ہمدان نے اس کے گرد لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ خاندان میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد تھا جہاں تمام قریبی رشتہ دار جمع تھے اور ہر طرف گہما گہمی تھی، مگر انوشے کے لیے یہ محفل کسی اذیت گاہ سے کم نہ تھی۔ وہ ہمدان کا بھیجا ہوا وہی جوڑا پہننے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے حکم نہ مانا تو ہمدان سب کے سامنے کوئی تماشا کھڑا کر دے گا۔ تقریب کے دوران جب سب لوگ اکٹھا ہوئے اور کھانے میں مصروف تھے، ہمدان نے بڑے رعب سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ انوشے نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مگر ہمدان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے وہ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہو کہ اس لڑکی پر صرف اس کی حکمرانی ہے۔ اس نے انوشے کے جھکے ہوئے چہرے کے قریب جھک کر نہایت ہی مدھم مگر وزنی لہجے میں کچھ ایسی باتیں کی جو صرف اسے سنائی دیں، جس سے انوشے کے گال شرم اور غصے سے دہنے لگے۔ وہاں موجود کزنس اور خواتین انوشے کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ ہمدان اسے کتنی اہمیت دے رہا ہے، مگر صرف انوشے کا دل جانتا تھا کہ یہ اہمیت نہیں، بلکہ ایک شکاری کا اپنے شکار پر جمایا کیا وہ حق تھا جو اسے زندہ درگور کر رہا تھا۔ ہمدان کا ہاتھ اس کے کندھے پر کسی بوجھ کی طرح تھا جو اسے مسلسل یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب ایک آزاد انسان نہیں بلکہ ہمدان کے جنون کی اسیر ہو چکی ہے۔ تقریب کے شور و غل سے بچ کر انوشے بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے لڑتے ہاتھوں سے وہ پریگنینسی کی ٹیسٹ کٹ نکالی جو وہ چھپ کر میڈیکل اسٹور سے منگوا چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا مستقبل اسے ایک چھوٹی سی لکیر پر ٹکا ہوا ہے۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد اس نے فوراً بار بار دعا کی کہ کاش یہ سب سچ نہ ہو، کاش وہ اس بھیانک خواب سے جاگ جائے، مگر جیسے ہی کٹ پر دو گہری سرخ لکیریں ابھری، انوشے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مثبت پازیٹیو نتیجہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو اور وہ کالی رات ایک بار پھر اس کے سامنے پھیل گئی ہو۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، اس کے ذہن میں اپنے ماں باپ کی عزت، خاندان کے تانے اور ہمدان کا وہ جنونی چہرہ باری باری گھوم رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حقیقت کو کیسے چھپائے گی اور کیسے اس وجود کو پروان چڑھائے گی جو ایک گناہ یا ایک زبردستی کے نتیجے میں اس کے اندر پنپ رہا تھا۔
اس لمحے اسے اپنی زندگی سے زیادہ موت پیاری لگنے لگی، کیونکہ اسے اس اندھیری سرنگ کے پار روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انوشے کے اندر جیسے سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ وہ کٹ کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری تو اس کی آواز کسی دھماکے کی طرح اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور اسے اپنا آپ کسی گناہ کی تصویر لگنے لگتا۔ وہ کٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری تو اس کی آواز کسی دھماکے کی طرح اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور اسے اپنا آپ کسی گناہ کی تصویر لگنے لگتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کے ماتھے پر لگی کلنک کی یہ لکیر کبھی نہیں مٹ سکے گی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ آج مر جائے تو شاید یہ تذلیل بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ خودکشی کا خیال ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اتنی شدت سے ابھرا کہ اس نے بے اختیاری الماری میں رکھی ادویات کی شیشی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور اسے اپنا مستقبل ایک ایسی تاریک کھائی کی مانند لگ رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ دیواریں ابھی گر کر اسے کچل دیں گی۔ اس کی ہمت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اسے لگا کہ اب جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، کیونکہ وہ جس عزت کو بچانے کے لیے تڑپ رہی تھی وہ تو اسی رات ہمدان کے قدموں میں پامال ہو چکی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ دیں اور فرش پر سر رکھ کر اپنی بے بسی پر ماتم کرنے لگی۔ اسے اس لمحے دنیا کی ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پر اپنے آپ سے۔ انوشے نے کئی گھنٹے اسی قرب میں گزارے، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت بھر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ بوجھ اکیلی نہیں اٹھائے گی، اسے اس شخص کو بتانا ہوگا جس نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ وہ ہمت مجتمع کر کے ہمدان کے پاس پہنچی، جو اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ انوشے کو اس حال میں دیکھ کر اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ آئی، مگر انوشے نے بنا کوئی تمہید باندھے کانپتی ہوئی آواز میں وہ کٹ اس کے سامنے میز پر پٹک دی۔ یہ دیکھو ہمدان، تم جیت گئی اور میں ہار گئی، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی شکست خوردگی تھی کہ کوئی بھی تڑپ جاتا، مگر ہمدان کی آنکھوں میں ندامت کی بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ چمک ابھری، جیسے اسی خبر کا انتظار ہو سے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انوشے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ انوشے کو لگا تھا کہ شاید یہ سن کر ہمدان کے لہجے میں کوئی نرمی آئے گی یا وہ شرمندہ ہوگا، مگر اس کا سکون دیکھ کر انوشے کو اپنی بے بسی کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، جبکہ ہمدان اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اسے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ ہمدان نے انوشے کے زرد پڑے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا، مگر اس لمس میں محبت کی بجائے ایک فاتحانہ سختی تھی۔ اسے انوشے کی آنکھوں میں تیرتی موت کی لکیریں دیکھ کر بھی رحم نہ آیا۔ خوش ہو جاؤ میری جان کہ اب تمہارے پاس مجھ سے دور جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہمدان کا لہجہ اتنا سپاٹ اور زہریلا تھا کہ انوشے کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ خبر سن کر وہ اسے اس ذہنی اذیت سے نجات دے گا، مگر ہمدان نے اسے اپنی گرفت میں مزید جکڑنے کے لیے اس صورتحال کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے انوشے کو دھمکایا کہ اب اس کی ہر سانس ہمدان کی مرضی کے تابع ہوگی، اور اگر اس نے ذرا سی بھی سرکشی کی تو وہ اسے بچے کو اور اس کی رسوائی کا تماشا پوری دنیا کے سامنے لگا دے گا۔ انوشے کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی دلدل میں گر گئی ہے، جہاں وہ جتنا ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اتنی ہی گہرائی میں دھستی جا رہی ہے۔ ہمدان کا جنون اب ایک ایسی دیوار بن چکا تھا جس کے پار اسے اپنی موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہمدان کے چہرے پر پھیلا وہ شفاق سکون دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اسے جیتے جی مارنے کا تہیہ کر چکا ہے، اور اب اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے۔ انوشے کے اندر جیسے بغاوت کی ایک لہر اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ ابھی خاموش رہی تو یہ شخص اسے زندہ نگل جائے گا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس قید میں گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے یہاں سے دور بھاگ جائے گی۔ رات کی سیاہی میں جب پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں تھا، انوشے نے نہایت ہی احتیاط سے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور دبے پاؤں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس کی آواز سے کسی کو بیدار نہ کر دے۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جو کبھی اس کا سکون تھا، مگر اب اس کے لیے ایک زندان بن چکا تھا، اور پھر بنا سوچے سمجھے اندھیری سڑک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اسے صرف اپنی آزادی کی فکر تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ آج نکل گئی تو شاید اپنی اور اپنے اندر پلنے والی اس ننھی جان کی زندگی بچا پائے گی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار پیچھے دیکھتی کہ کہیں اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا کوئی، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ جس جنون سے بھاگ رہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور ہوشیار نکلا۔
اندھیری سڑک پر انوشا کی ہمت جواب دے رہی تھی کہ اچانک دور سے آتی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی نے اسے اندھا کر دیا۔ ایک کالی گاڑی چیختی ہوئی اس کے بالکل پاس آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ رخ بدل کر بھاگتی، ہمدان بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ اور جنون رات کی سیاہی میں مزید ہولناک لگ رہا تھا۔ اس نے انوشا کو بازو سے اتنی بے رحمی سے جکڑا کہ اس کے حلق سے ایک سسکی نکل گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا انوشے کہ تم مجھ سے بھاگ کر کہیں چھپ پاؤ گی؟ ہمدان کا لہجہ دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح گرم تھا۔ اس نے اسے زبردستی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹخ دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی کو فل اسپیڈ میں دوڑا دیا۔ وہ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوڑ کر ایک ایسی سمت میں جا رہے تھے جہاں صرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ انوشا چیختی رہی، منتیں کرتی رہی کہ اسے واپس چھوڑ دے، مگر ہمدان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اسے شہر سے دور ایک ویران اور پرانی طرز کے بنے ہوئے فارم ہاؤس پر لے آیا، جہاں میلوں تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ گاڑی سے اتار کر اس نے انوشا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس بڑے سے آہنی دروازے کے اندر دھکیل دیا، جس کے بند ہوتے ہی انوشا کو اپنی بچی کچھ امید بھی دم توڑتی محسوس ہوئی۔ فارم ہاؤس کا اندرونی منظر کسی قدیم قید خانے جیسا تھا، جہاں اونچی دیواریں اور بھاری پردے باہر کی دنیا سے ہر رابطہ منقطع کر رہے تھے۔ ہمدان نے انوشا کو ایک بڑے سے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود دروازے کو دوہری کنڈی لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم مجھ سے الگ ہو کر کہیں جا سکو گی؟ اس کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ انوشا کی ریڑھ کی ہڈی میں لہر دوڑ گئی۔ وہ وہیں فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ فارم ہاؤس نہیں بلکہ اس کی قبر ہے، جہاں اسے زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ ہمدان نے اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسے بچانے آئے گا۔ اس کا ہر ایک لفظ انوشا کے گرد قید کی دیواروں کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ وہ ساکت و جامد اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو بھی خشک ہو چکے تھے اور صرف ایک گہری ویرانی بچی تھی۔ ہمدان کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا اور ہولناک تھا، جس نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ کمرے میں چھائی بھاری خاموشی کو ہمدان کی گہری اور بھرائی ہوئی آواز نے توڑا۔ وہ انوشا کے مقابل صوفے پر آ بیٹھا اور اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی قیمتی متاع ہو جسے اس نے برسوں کی جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اچانک ہوا ہے انوشا؟ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ انکشاف کیا۔ میں تب سے تمہارے عشق میں پاگل ہوں جب تم نے ٹھیک سے دوپٹہ سنبھالنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ میرے لیے تم کوئی پسند نہیں بلکہ میرا جنون تھی، جسے میں نے ہر قیمت پر اپنی قید میں لانا تھا۔ انوشا نے حیرت اور خوف سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنا بھائی نما کزن سمجھتی رہی، وہ برسوں سے اپنے سینے میں اس قدر خوفناک جذبات چھپائے بیٹھا تھا۔ ہمدان نے بتاتا گیا کہ کس طرح اس نے انوشا کے گرد گھیرا تنگ کیا، کیسے اس کے رشتوں کو ٹھکرایا اور کیسے اسے اس رات اپنے کمرے تک آنے پر مجبور کیا تاکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکے۔ اس انکشاف نے انوشا کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی بلکہ ایک سوچے سمجھے جال میں پھنسائی گئی ہے، جس کا شکاری بچپن سے اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھا۔ ہمدان کی آنکھوں میں جھلکتی وہ پرانی اور گہری چاہت اب انوشا کو محبت نہیں بلکہ ایک بھیانک دشمنی لگ رہی تھی، جس نے اس کی معصومیت اور مستقبل دونوں کو نگل لیا تھا۔ انوشا کا چہرہ نفرت سے بگڑ گیا اور اس نے پوری قوت سے ہمدان کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ تمہارا یہ عشق نہیں بلکہ ایک گندی بیماری ہے ہمدان۔ مجھے تم سے اور تمہاری اس سوچ سے گھن آتی ہے۔ اس کی بلند آواز اور آنکھوں میں موجود حقارت نے ہمدان کے اندر جیسے کوئی چنگاری سلگا دی ہو۔ ہمدان کا ضبط ایک پل میں جواب دے گیا۔ اس نے انوشا کے دونوں ہاتھ مروڑ کر اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ انوشا کو اس کے غصے کی تپش محسوس ہونے لگی۔ نفرت کرو مجھ سے، جتنی کر سکتی ہو کرو، مگر یاد رکھیں تم اسی جنون کی آغوش میں ہر رات پناہ لینے پر مجبور ہوگی۔ اس کا لہجہ اب حد سے زیادہ شفاق اور تشدد آمیز تھا۔ اس نے انوشا کی گردن پر اپنی گرفت سخت کی اور پھر اسے وحشت بھرے انداز میں چومنے لگا، جیسے وہ اپنی نفرت کا بدلہ اس کے وجود سے لینا چاہتا ہو۔ انوشا کی مزاحمت اس کے لوہے جیسے ہاتھوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ وہ جتنا تڑپتی ہمدان اتنا ہی بے رحم ہوتا چلا جاتا۔ اس کے پیار میں چھپی وہ درندگی انوشا کی روح کو چنی کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف انوشا کی سسکی اور ہمدان کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ انوشا کو محسوس ہوا جیسے اس کی انا اور اس کا جسم دونوں ہی اس جنون کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ فارم ہاؤس کی ان دیواروں کے بیچ قید انوشا کی ہمت
آخرکار ٹوٹ گئی اور وہ ایک ایسی پراسرار بیماری کی زد میں آ گئی جس نے اسے بستر سے لگا دیا۔ اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور تیز بخار کی تپش میں وہ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑانے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم نے مزید اذیت سہنے سے انکار کر دیا ہو۔ ہمدان جو اب تک اس پر جبر کر رہا تھا اسے اس حال میں دیکھ کر اندر سے ہل گیا اور اس کا سارا جنون ایک دم پریشانی میں بدل گیا۔ وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا ٹھنڈی پٹیاں رکھتا، اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلاتا اور جب وہ درد سے کراتی تو اسے بے چین ہو کر تھپکیاں دیتا۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا کہ وہی شخص جو اس کی بربادی کا باعث بنا تھا اب کسی سائے کی طرح اس کی زندگی بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ انوشے جب کبھی آدھی کھلی آنکھوں سے اسے اپنی تیمارداری کرتے دیکھتی تو اسے اپنی قسمت پر رونا آتا کہ وہ کس شخص کی محتاج ہو گئی ہے۔ ہمدان کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ نہایت ہی خاموشی اور نرمی سے اس کا خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی نازک کانچ کی گڑیا ہو، مگر انوشے کے لیے اس کی یہ توجہ اس کے زخموں کو بھرنے کی بجائے مزید گہرا کر رہی تھی۔ بیماری کی اس طویل رات میں جب انوشے کا بخار شدت اختیار کر گیا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی۔ ہمدان جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے سرہانے بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھ کر پہلی بار اندر سے لرز اٹھا۔ اس نے انوشے کا پسینے سے شرابور ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے ماتھے پر چھائی پریشانی کی لکیروں کو اپنی پوروں سے مٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک ایک سنگ دل شکاری بنا ہوا تھا اب انوشے کی ایک ایک سسکی پر بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر انوشے کے کان کے قریب نہایت ہی مدھم اور رندی ہوئی آواز میں کہا، انوشے ہوش میں آؤ، دیکھو میں یہاں ہوں، تمہارا ہمدان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر انوشے کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی اس بے لوث لگنے والی محبت کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ہمدان نے اٹھ کر کچن سے گرم دودھ لایا اور بڑی تگ و دو کے بعد اسے تھوڑا سا پلانے میں کامیاب ہوا۔ وہ بار بار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور اسے یقین دلاتا کی کوشش کرتا کہ وہ اب محفوظ ہے، حالانکہ وہ خود اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اس کی یہ تیمارداری کسی ندامت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اس خوف کا اظہار تھی کہ کہیں وہ اپنی اس انمول جیت کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ وہ پوری رات جاگ کر اس کی سانسوں کی ترتیب گنتا رہا۔ اس کا جنون اب ایک ایسی ہمدردی میں بدل چکا تھا جو انوشے کو کسی زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی طبیعت سنبھلتے ہی ہمدان کا وہ وحشی روپ دوبارہ بیدار ہو جائے گا۔ کچھ روز اسی کیفیت میں گزر گئے، یہاں تک کہ انوشے کے جسم میں نقاہت تو رہی مگر بخار کی تپش کم ہونے لگی۔ جب اس نے مکمل ہوش میں اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے ہمدان کو کرسی پر سر ٹکاتے سوتا ہوا پایا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے اور وہی ہاتھ جو کبھی انوشے پر سختی کرتے تھے اب اس کے کمبل کے کونے کو تھامے ہوئے تھے۔ انوشے نے نفرت سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسے اس شخص کی ہمدردی سے گھن آ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی دھوپ اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اب بھی اسی قید خانے میں ہے جہاں سے فرار ناممکن ہے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ہمدان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر ہمدان کے چہرے پر ایک دم سکون کی لہر آئی اور وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے انوشے کے ماتھے کو چھونے کی کوشش کی مگر انوشے نے جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا۔ ہمدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف ابھری مگر اس نے خود پر قابو پایا اور ایک طرف رکھی سوپ کی پیالی اٹھا لی۔ نفرت اپنی جگہ انوشے، مگر تمہیں اب اپنے لیے نہ صحیح اپنے اندر پلنے والی اس جان کے لیے طاقت جمع کرنی ہوگی۔ ہمدان کے اس جملے نے انوشے کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اسے لگا جیسے ہمدان اسے یہ یاد دلا رہا ہو کہ وہ اب کبھی اس کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ اب ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا ہے جو اسے عمر بھر کے لیے زنجیر پہنا چکا ہے۔ ہمدان نے زبردستی اسے چمچ سے سوپ پلانا شروع کیا۔ انوشے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پیالی الٹ دے مگر اس کی کمزوری نے اسے احتجاج کا موقع نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سوپ کے کڑوے گھونٹ بھرتی رہی جبکہ ہمدان اسے فاتحانہ مگر نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ انوشے کی یہ خاموشی شاید اس کی ہار ہے مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ فارم ہاؤس میں گزرتا ہر دن انوشے کے لیے ایک نئی موت کی طرح تھا مگر اب اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ہمدان کو لگ رہا تھا کہ شاید انوشے نے تقدیر کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اسی لیے اس نے کمرے کی سختی کچھ کم کر دی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور کمرے میں نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہمدان نے
انوشے کے لیے پھل کر آیا۔ انوشے نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت پرسکون مگر برفیلے لہجے میں کہا، ہمدان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے جیت لیا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم نے صرف میرے جسم کو اس چار دیواری میں قید کیا ہے۔ میری روح آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنی اس پہ پہلی رات کرتی تھی۔ ہمدان کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے پھلوں کی ٹوکری میز پر رکھی اور دھیرے سے انوشے کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کی بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے۔ روح اور جسم کی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں انوشے، حقیقت یہ ہے کہ تم اب میری ہو۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے اور بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ تم میری اولاد کی ماں بنو گی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس سچائی کے بعد تمہاری روح کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ ہمدان نے اس کا ٹھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی گرفت میں اب وہ وحشیانہ پر نہیں تھا مگر ایک ایسی ملکیت تھی جو انوشے کو اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ انوشے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کھڑی ہو کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جہاں سے باہر کا ویرانہ صاف نظر آتا تھا۔ اولاد، تم اسے اپنی جیت سمجھ رہے ہو؟ وہ بچہ جب ہوش سنبھالے گا تو اسے بتانے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ تم نے اس کی ماں کو کس طرح پامال کیا تھا۔ انوشے کی آواز میں چھپا کرب اب ایک چنگاری بن چکا تھا۔ ہمدان خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے اپنے ہاتھ انوشے کے کندھوں پر رکھے اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ انوشے کا پورا وجود اس کے لمس سے لرز اٹھا مگر ہمدان نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ میرا خون ہوگا انوشے، اور میرا خون کبھی ہارنا نہیں سیکھتا۔ وہ بھی وہی کرے گا جو میں نے کیا، اپنی پسند کو چھین کر حاصل کرنا۔ ہمدان کی یہ بات انوشے کے کانوں میں کسی زہریلے ناگ کی پھنکار کی طرح گونجی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک پوری جاہلانہ اور ظالمانہ سوچ سے لڑ رہی ہے جو اسے کبھی آزاد نہیں ہونے دے گی۔ رات کی تاریکی گہری ہوتے ہی فارم ہاؤس کے اس کمرے میں حبس پڑنے لگا۔ انوشے نے خود کو ہمدان کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کی مگر ہمدان نے اسے مزید سختی سے اپنی جانب موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو بیماری کے دنوں میں نظر آئی تھی، بلکہ وہی ویرانی اور وحشت واپس لوٹ آئی تھی۔ تمہاری یہ باتیں، تمہارا یہ لہجہ، یہ سب مجھے اور بھی زیادہ مشتعل کرتا ہے انوشے۔ ہمدان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس کی تپش سے انوشے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے انوشے کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی قمیص کے بٹن کھولنے لگا۔ انوشے کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ہمدان، خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں ابھی بیماری سے اٹھی ہوں، مجھ پہ تھوڑا تو رحم کرو۔ انوشے نے بیڈ کے کونے سے لگ کر خود کو سمیٹتے ہوئے التجا کی مگر ہمدان پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انوشے کا پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی تھی جو کسی بھی رشتے کے احترام کو پامال کر دیتی ہے۔ انوشے نے اسے اپنے سے دور دھکیلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، اس کے چہرے پر ناخنوں سے خراشیں ڈالی مگر ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے پریس کر دیے۔ رحم کمزوروں پر کیا جاتا ہے اور تم میری کمزوری نہیں میری ضد ہو۔ اس نے انوشے کے لہکتے ہوئے وجود پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اور اس کے لبوں کو خاموش کر دیا۔ انوشے کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑنے لگیں۔ وہ جتنا تڑپتی ہمدان کا جنون اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم مٹی کا وہ ڈھیر ہے جسے ہمدان اپنی مرضی کی شکل دینے پر تلا ہوا ہے۔ اس رات ہمدان نے اسے یہ باور کرا دیا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنی ہوس اور جنون کی آگ میں جلانے کے لیے خریدا ہے۔ جب وہ اسے فارغ ہو کر ایک کمرے میں جا کر ایک طرف لیٹا تو انوشے کا پورا وجود دکھ رہا تھا۔ اس کی روح پر لگنے والے زخم اس کے جسم کے نیلوں سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسے اب اپنی موت کی دعا مانگنے میں بھی آر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہمدان نے پیچھے سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا مگر انوشے کو اس کا لمس کسی دہکتے ہوئے لوہے کی طرح لگا۔ اس کا دل اب ایک پتھر بنتا جا رہا تھا، ایک ایسا پتھر جس میں اب ہمدان کے لیے نفرت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہمدان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ انوشے کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو اور اس کے وجود کی لرزش نے ہمدان کے اندر کے وحشی کو جیسے ایک دم سلا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس کلی کو اپنی خوشبو بنانا چاہتا ہے اپنے جبر سے اسے مسل رہا ہے۔ اس نے دھیرے سے انوشے کے ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی جس میں صرف انوشے کی دبتی ہوئی سسکیوں کی آواز تھی۔ ہمدان نے ایک طویل خاموشی کے بعد نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا انوشے،
مگر تمہاری یہ بے رخی مجھے آپس سے باہر کر دیتی ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے بچپن سے صرف تمہیں پانے کی دعا مانگی تھی۔ شاید میرا طریقہ غلط ہو مگر میرا مقصد تمہیں کھونا نہیں ہے۔ انوشا جو اب تک خوف سے سمٹی ہوئی تھی، اس کے لہجے میں آنے والی اس اچانک تبدیلی پر حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہمدان کی آنکھوں میں اب وہ درندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور پچھتاوا تھا۔ ہمدان نے جھک کر زمین پر گری ہوئی چادر اٹھائی اور نہایت ہی نرمی سے انوشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ میں تمہیں وقت دوں گا جتنا تم چاہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو نہیں بلکہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے انوشا کے ماتھے پر نہایت ہی سوگوار سا لمس چھوڑا جس میں ہوس نہیں بلکہ ایک عجیب سی عقیدت تھی۔ انوشا ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ یہ ہمدان کا وہ رخ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ابھی اسے کچلنے والا تھا اب ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس رات ہمدان نے اسے چھوا تک نہیں بلکہ کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر لیٹ کر پوری رات اس کی حفاظت کرتا رہا۔ انوشا کو محسوس ہوا کہ شاید اس سنگلاخ انسان کے اندر بھی کہیں کوئی نرم گوشہ موجود ہے، مگر اس کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اتنی جلدی بھرنے والے نہ تھے۔ پھر بھی ہمدان اس کے اس بدلے ہوئے اور محبت بھرے انداز نے انوشا کے دل میں ایک ہلکی سی امید پیدا کر دی کہ شاید یہ قید خانہ اب کسی گھر میں بدل سکے۔ اگلے کئی دن فارم ہاؤس کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ہمدان نے انوشا پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا بند کر دیا تھا، بلکہ اب اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال وہ ایک خادم کی طرح رکھنے لگا۔ ایک روشن صبح جب انوشا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کی بڑی سی کھڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی میز لگی ہوئی ہے جس پر اس کے پسندیدہ پھول اور ناشتہ سجا ہوا تھا۔ ہمدان وہی کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار بیڈ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ انوشا کو بیدار دیکھ کر وہ مسکرایا۔ یہ وہ فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی جو انوشا کا دل دہلا دیتی تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ صبح بخیر، میں نے سوچا تھا آج تم ناشتہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کرو گی تو شاید تمہیں اچھا لگے۔ دیکھو باہر موسم کتنا پیارا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر انوشا کو سہارا دینا چاہا، مگر پھر رک گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کا لمس انوشا کو دوبارہ اس دیوار کے پیچھے نہ دھکیل دے۔ انوشا نے خاموشی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے دھوپ اور تازہ ہوا کی اشد ضرورت تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہمدان نے دھیمے لہجے میں باتیں شروع کی۔ انوشا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نئے آنے والے مہمان کے لیے خوبصورت دنیا بنائیں۔ میں نے تم سے تمہاری آزادی چھینی، اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہاری خوشیوں کے نام کر سکتا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور انوشا کے سامنے رکھ دی۔ اس میں ایک بے حد نفیس اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی جو صبح کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ یہ تمہاری محبت کا صلہ نہیں بلکہ میری اس نئی شروعات کا عہد ہے جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ انوشا نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر ہمدان کے چہرے کو، جہاں اب جنون کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہمدان واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے انگوٹھی تو نہیں اٹھائی مگر اس بار ہمدان کو جھڑکا بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم صرف ایک انگوٹھی اور اچھے رویے سے سب زخم بھر جائیں گے؟ انوشا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہمدان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر انوشا کے گھٹنوں پر قریب تھا مگر اس نے اسے چھوا نہیں۔ زخم نہیں بھریں گے انوشا، مگر میں ان پر مرہم رکھنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ بس مجھے ایک موقع دو کہ میں تمہیں ثابت کر سکوں کہ میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا سب سے بڑا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ فارم ہاؤس کی وہ خاموشی اب پہلے جیسی ہولناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی محبت کی مہک آنے لگی تھی جو اپنی منزل کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ کئی ماہ بیت گئے۔ فارم ہاؤس کی وہ دیواریں جو کبھی انوشا کو قید خانہ لگتی تھیں اب اس کے لیے سکون کا گہوارہ بن چکی تھیں۔ ہمدان نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا جنون اب ایک ایسی پاکیزہ محبت میں ڈھل چکا ہے جہاں انوشا کی مرضی اور خوشی سب سے مقدم ہے۔ اس دوران ان کے گھر ایک ننھی پری کی آمد ہوئی جس کی معصوم صورت نے انوشا کے دل میں رہی صحیح کسک بھی ختم کر دی۔ ایک پرسکون شام جب باغ میں گلاب کے پھول مہک رہے تھے، ہمدان اور انوشا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہمدان نے نہایت ہی عقیدت سے انوشا کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، انوشا، میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت غلط راستے چنے تھے جس کا پچھتاوا مجھے مرتے دم تک رہے گا، مگر تمہاری اس معافی نے مجھے ایک نیا جنم دیا ہے۔ کیا تم واقعی مجھے دل سے معاف کر چکی ہو؟ انوشا نے
اپنی بیٹی کو گود میں سنبھالتے ہوئے ہمدان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی دہشت نہیں بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہمدان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کہا، ہمدان، نفرت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے اور میں اسے مزید نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ہماری بیٹی نے مجھے جینا سکھایا اور تمہاری محبت نے مجھے یہ یقین دلایا کہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ ہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہمدان نے انوشی کا ہاتھ چوم کر اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ آج فارم ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ ان کے والدین بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو چکے تھے اور وہ پرانی تلخیاں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ انوشی کو احساس ہوا کہ محبت اگر سچی ہو تو انسان بدلنے کی ہمت رکھتا ہے، تو زندگی کی سب سے بڑی ہار کو بھی جیت میں بدل جا سکتا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور فضا میں پھیلی خاموش خوشی اس بات کی گواہ تھی کہ ان کی ادھوری کہانی اب ایک مکمل اور خوشحال زندگی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔